السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دین اسلام کے اندر جب نئے نئے راستے اور عقائد کو اپنایا جاتا ہے تو اس سے آپس میں اختلاف اور گمراہی اور دوسرے مذاہب کی نظر کے اندر ہمارے نظریات غلط ہو جاتے ہیں، اور ایسے دین کے اندر نئے راستوں اور گمراہی سے بچنے کے لیے تحقیق کرنی بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم نے اپنے بڑوں کو کسی بھی راہ پر عمل درآمد کرتے ہوئے دیکھا، اس کی تحقیق نہیں کی، اسی طرح ہمارے بچے بھی انہی راہوں پر چلیں گے جن پر انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، خواہ ان کے بڑوں نے بھی تحقیق کی ہو یا نہ کی ہو۔ جیسا کہ اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو قرآن کی دوسری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، گو ان کے باپ دادا بے عقل گم کرتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے بڑوں کو جس راہ پر دیکھا ہے اسی پر چل دیے ہیں، خواہ وہ گمراہی کا راستہ ہو، اور انہی میں ایک ماتم بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اپنے شیعہ بھائی کو تبلیغ سوچ دیتا ہوں کہ وہ اپنے مسلک کی تحقیق کریں، اور اسی طرح باقی جتنے بھی فرقے اور مسلک ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مسلک کے اندر ان نئی چیزوں کی تحقیق قرآن و حدیث کے مطابق کریں۔ جیسا کہ شیعہ حضرات جن کے ذاکرین قرآن سے ماتم کا ثبوت دیتے ہیں اور کچھ احادیث سے، لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ، لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین دکھاؤ۔ میں بھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں۔ حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے، اور کس کا ماتم کیا ہے؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا۔ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا اسفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو، یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف۔ کون؟ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے۔ اور نہ صرف زانو پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یعقوب، بلکہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بعد والی آیت، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ قَدِيمٌ، اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اب یہاں رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں حضرت یعقوب، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برداشت رکھتے تھے۔ دوستو، جیسا علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سورہ یوسف کی اس آیت کے مطابق یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم میں اپنے ہاتھ سینے پر اور زانوں پر سر پہ مارتے تھے۔ آپ کسی بھی مسلک کا ترجمہ، اور میں اپنے شیعہ بھائی کو بھی تبلیغ سوچ اور تحقیق دیتا ہوں کہ وہ بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور یہ میں کسی تنقید سے نہیں کہہ رہا، ہر مسلک کے اسی طرح اپنے اپنے مسلک کو ضرور چیک کریں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ کسی بھی جگہ پہ ہاتھ مارنے کا کوئی ذکر نہیں لکھا گیا۔ اور اسی طرح ایک اور آیت سے دلیل لی جاتی ہے سورۃ زاریات میں کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تو ان کی بیوی حضرت سارہ نے، اور آیت کے الفاظ ہیں، پس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ ہوں۔ یعنی کہ انہوں نے حیرت سے، جیسے عورتیں اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی ہیں کہ ہائے میں تو بانجھ اور بڑھیا ہوں، مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، تو اس سے بھی منہ پر پیٹنے کی یا ماتم کرنے کی دلیل لی جاتی ہے۔ حالانکہ انہوں نے حیرت میں صرف ایک بار اپنے منہ پر ہاتھ مارے تھے، اور زندگی میں پھر کبھی انہوں نے نوحہ یا ماتم کچھ اس طرح نہیں کیا۔ آپ اس کا بھی ترجمہ اور تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں تک بات انہوں نے وہ اہل تشیع کے ماتم کی تو میں عرض کروں گا کہ اس طرح کے سوالات
اچھے بھی ہیں اور اس کے نتیجے بھی بعض اوقات برے بھی نکلتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے منہ پیٹا تھا نبی کے جنازے پہ. ماتم نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضرت عائشہ کی واضح روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے منہ پر ہاتھ مارے تھے جب نبی کی رحلت ہوئی تھی. ہاتھ یوں ماریں یا یوں ماریں کیا فرق ہے؟ یوں ماریں یا یوں ماریں کیا فرق ہے؟ بدن کو مارنا پر اعتراض ہے نا. بدن کے یہاں مارنا جائز ہے, یہاں مارنا جائز نہیں ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. تو حضرت عائشہ نے نبی مکرم کے جنازے پہ گریہ کیا, ماتم کیا. اس ویڈیو میں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے اس مسند امام احمد کی اس حدیث کے مطابق ماتم کی دلیل دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد باہر جا کر حجرہ مبارک سے اپنا چہرہ پیٹا تھا اور آہو بکا کیا. حالانکہ انہوں نے اس میں حدیث کے الفاظ کو پڑھا ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ میری ناسمجھی اور نو عمری تھی کہ میں علی گود میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے, پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک تکیے پر رکھ دیا اور میں عورتوں کے ساتھ مل کر رونے لگی اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگی. ان کا اس حدیث میں رجوع ثابت ہے اور ان کی فضیلت بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اور اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ سیدہ عائشہ کی گود میں تھے. اسی طرح ابن ماجہ کی احادیث کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں گزرے عورتوں کے پاس سے تو وہ اپنے اقارب پر رو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ پر رونے والی یہاں کوئی نہیں. یہ سن کر انصار کی خواتین آ کر حضرت حمزہ پر رونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا افسوس یہ ابھی تک واپس نہیں کی, انہیں حکم دو کہ واپس چلی جائیں اور آج کے بعد کسی بننے والے پر نہ روئیں. اور اسی طرح ایک اور دلیل حضرت اویس کرنی کے دندان مبارک توڑنے پر دی جاتی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنے دان توڑ دیے. یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح حضرت اویس کرنی کا اپنے دان توڑنا اس کے متعلق بھی دلیل لی جاتی ہے کہ ان کو جب یہ پتہ لگا کہ جنگ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو ان کو یہ نہیں تھا پتہ کہ کون سے شہید ہوئے اور اس میں انہوں نے اپنے سارے دندان توڑ دیے. یہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں بلکہ تذکرۃ الاولیاء میں جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت اویس کرنی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں کون سے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑے. نعوذ باللہ کیا حضرت عمر اور حضرت علی سے زیادہ اویس کرنی کو نبی پاک سے محبت تھی؟ تو 1400 سال بعد ہمارے پاس جو صحیح حدیث صحیح مسلم کی جس میں کہ کون سے دندان مبارک شہید ہوئے تھے, حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانیہ کے ساتھ والا رباعی دان ٹوٹ گیا اور آپ کے سر اقدس میں زخم لگا اور آپ نے اپنے سر سے خون کو پوچھتے ہوئے فرمایا کہ یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو تکلیف دی. تو یہ ایک من گھڑت واقعہ ہے بلکہ صحیح حدیث یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا تمہارے پاس یمن سے ایک شخص آئے گا, اس کا نام اویس ہوگا. یمن میں اس کی والدہ کے سوا کوئی نہیں جسے وہ چھوڑ کر آئے. اس کے جسم پر سفید برس کے نشان ہیں. اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایک دینار یا درہم کے برابر چھوڑ کر باقی سارا نشان ہٹا دیا. اور تم میں سے جس کو ملے وہ اس سے درخواست کرے کہ وہ تم لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اور یہ وہ اویس کرنی ہے جو المستدرک حاکم میں جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے جنگ میں شہید ہو گئے. اور اسی طرح مفتی اعظم ایران خانوائی صاحب کا زنجیر زنی اور ماتم اور چھریاں مارنے کا فتویٰ ہے کہ یہ سب حرام ہے. همه زدنم از اون کارهای خلاف است. من میدانم که حالا یه عده‌ای خواهند گفتش که آقا فلانی حقش بود اسم قمر نمی آورد. چیکار داشتی شما حالا؟ میزدن. نه آقا نمیشه. کار غلطی است. یه عده‌ای قماها رو بگیرن بزنن به سرهای خودشون خونها رو بریزن که چه بشه؟ کجای این حرکت عزاداری است؟ تو سر زدن عزاداری است. شما نگاه کنید ببینید کسانی که یک مصیبتی براشون پیش میاد تو سرشون میزنن تو سینهشون میزنن. این عزاداری است. عزاداری معمولی است. اما کجا شما دیدید که یه نفری به خاطر مصیبت عزیزترین عزیزانش بیاد با شمشیر بزنه تو مغز خودش و خون بریزه از سر خودش؟ این کجا عزاداری است؟ این جعلی است. اینها چیزایی است که از دین نیست.
بلا شک خدا راضی نیست. علمای سلف دستشون بسته بود، نمیتوانستن بگویند امروز روز حاکمیت اسلام است، روز جلوه اسلام است، نباید کاری بکنیم که جامعه اسلامی برتر، یعنی جامعه محب اهل بیت علیهم السلام که مفتخرند به نام مقدس ولی اصل ارواحنا فدا، به نام حسین ابن علی علیه السلام، به نام امیر المؤمنین علیه السلام، این جامعه در نظر مسلمان های عالم و غیر مسلمان ها به عنوان یک گروه آدم های خرافی بی منطق معرفی بشوند. من حقیقتا هر چی فکر کردم دیدم من نمیتوانم این مطلب رو که قطعا یک خلاف هست، یک بدعت هست، این رو به اطلاع مردم عزیزمون نرسونم، نکنن این کار رو. بنده راضی نیستم. من قلبا اگر کسی تظاهر به این معنا بکند که بخواد خمه بزند، قلبا من از اون ناراضی هست. این قطعا خلاف است. این امام حسین به این معنا راضی نیست. من نمیدونم از کدام سلیقه ها اینها رو همینطور هی میآورد داخل جوامع اسلامی ما، جامعه انقلابی ما. ننگے ہو کے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ ننگا ہونا خود ایک عیب ہے. کسی بھی دین نے کوئی کام ایسا آپ کے لیے نہیں رکھا جس میں آپ کو ننگا ہونا پڑے. دین ننگ چھپاتا ہے، ننگا نہیں کرتا انسان کو. کوئی عبادت، خواہ وہ حج ہو، وہ زیارت ہو، وہ عزاداری ہو، وہ مجلس ہو، کوئی دینی فریضہ، کوئی دینی ذمہ داری، مثلا آپ نے جہاد کرنا ہے، ننگے ہو کے جہاد کریں. آپ نے نماز پڑھنی ہے، نعوذ باللہ ننگے ہو کے نماز پڑھیں. حج کرنا ہے، ننگے ہو کے نماز پڑھ حج کریں. ننگا ہونا کہاں سے نکل آیا بیچ میں سے؟ یہ جاہلیت کی سنت تھی جو حضرت عبد المطلب نے ختم کی، پابندی لگائی اس کے اوپر. اور وہ مانتے تھے حضرت عبد المطلب کی بات. آج رہبر مسلمین مسلمانوں کو، متدینین کو کوئی بات بتاتے ہیں وہ نہیں مانتے. وہ جاہلی تھے، حضرت عبد المطلب ان کے لیڈر تھے، وہ اس کی بات مانتے تھے. پابندی لگا دی کہ خبردار کوئی ننگا ہو گیا یہ کام نہیں کرے گا، اور رک گیا وہ کام. اور دین نے بھی اس کے اوپر پابندی لگائی کہ خبردار حج میں کوئی ننگا نہیں ہوگا. ننگا ہونا ایک بے شرمی ہے. امام حسین علیہ السلام سے ہم کربلا سنیں، نہج البلاغہ سے دین سمجھیں، قرآن سے اسلام سمجھیں. یہ آپ کے مستند منابع ہیں. امام حسین علیہ السلام کے خطبات خود پڑھیں. نہج البلاغہ کے خطبات ترجمہ شدہ آپ کے گھروں میں ہیں، خود پڑھیں. قرآن ترجموں کے ساتھ آپ کے گھروں میں موجود ہے، خود پڑھیں. آپ سمجھ میں آتا ہے. قرآن بھی اللہ نے لوگوں کے لیے اتارا ہے، نہج البلاغہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے خطبے ہیں. پروفیسروں کے سامنے نہیں ہوئے، عام لوگوں کے، عربوں کے سامنے خطبے تھے. اور سید الشہداء علیہ السلام نے یہ خطبے قیام کربلا کے دوران مختلف وقفوں کے ساتھ اور مواقف کے اوپر عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے بیان فرمائے ہیں. ہم امام حسین کے نام پر رو بھی لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر لیتے ہیں، امام حسین کے نام پر لنگر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے، امام حسین سے نہیں سیکھی. ہمارے معلم ذاکرین ہیں، ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہیں. اور پھر ہم تعظیم محرم میں وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیے. امام حسین علیہ السلام کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں نے جو کام کیے وہ ہم نے سنت حسینی بنا لی ہے. وہ ایک ایک چیز ہم نے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اس کو کربلا کی اور محرم کی رسمیں بنا لیا ہے. کیوں؟ کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اور تحقیق کرنے کی توفیق عطا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.